جی السلام علیکم۔ یہ میری آپ سے 74 ملاقات ہے۔ امید ہے آپ لوگ خوش ہوں گے۔ آج تو موسم بھی اچھا ہے۔ کل ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوئی تھی، لیکن جتنی امید تھی کہ تھنڈر سٹارم وغیرہ ہوگا اتنا تو نہیں ہوا۔ لیکن جو کڑاکے کی گرمی 20 مئی سے 30 جون تک خشک پڑتی ہے، ابھی تک اس کا آغاز نہیں ہوا، کیونکہ سردیاں 20 دسمبر سے 31 جنوری کڑاکے کی، اور گرمیاں 20 مئی سے 30 جون۔ اس کے بعد ساون بھادوں میں آ جاتا ہے پسینے والا موسم۔ خیر، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ ابھی میں سویک برانچ میں ہوں، جہاں پہ ایک پاکستانی نے فراڈ کیا تھا، تو بڑا مشکل ہو رہا تھا کسٹمر کو ٹیکل کرنا۔ برانچ کی ریپوٹیشن بہت خراب ہو گئی تھی، چونکہ میں بھی ایک پاکستانی تھا، فراڈ کرنے والا بھی پاکستانی تھا، اس لیے بے نقطی سننی پڑتی تھی۔ پھر ہر تیسرے چوتھے دن پولیس آئی ہوتی تھی۔ یہ بھی ایک لائف میں ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے لیے، ایک کانفیڈنس، ثابت قدمی۔ پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میں تقریباً 92 کلومیٹر سے صبح آتا اور بعد دوپہر چلے جاتا۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ تھا، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا اس برانچ میں میرا سٹے کتنا ہے۔ خیر، میں نے جو کام تھا میں نے کہا وہ تو کریں۔ میں نے اپنے استاد محترم جناب سیف الرحمان صاحب، جو یو بی ایل میں ریجنل بزنس ہیڈ ریٹائر ہوئے ہیں، سیالکوٹ میں لاسٹ پوسٹنگ تھی ان کی مین برانچ میں، تو ان کے داؤ پیچ بڑے کام آئے۔ مجھے ان کا ایک دفعہ کا واقعہ یاد ہے کہ ایک کسٹمر نیشنل بینک آف عمان کا، وہ آیا اور کہنے لگا کہ مدیر، تم مجھے 8.5 آفر کر رہے ہو انٹرسٹ فکس پہ، وہاں سے مجھے 9 ملتا ہے، تو میں پیسے آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں۔ خیر، صاحب صاحب نے بڑا اس سے نیگوشیٹ کیا، وہ نہیں مانا۔ ظاہر ہے صاحب صاحب ہی واز اے پرفیکٹ بینکر، تو ان کے ذہن میں جو آیا، میں وہ سوچ کے حیران ہو گیا، کیونکہ جو سینٹرل بینک کی طرف سے تھا کہ آپ لاسٹ 9% آفر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ صاحب صاحب نے کہا اگر تجھے میں 9.25 دے دوں یا 9.25 9.5 کے درمیان، تو کہتا مجھے اور کیا چاہیے۔ صاحب صاحب نے کہا پیسے کرو، پیسے لے آؤ۔ کہتا نہیں مدیر، میرے ساتھ پہلے ایگریمنٹ کرو۔ صاحب صاحب نے کہا آپ سے بات ہو گئی ہے، آپ جائیں پیسے لے کے آئیں۔ وہ پے آرڈر بنوا کے لے آیا، ہم نے اس کا اکاؤنٹ کھولا۔ صاحب صاحب نے یوں کیا کہ 9% پہ اس کا فکس ڈپازٹ رکھا 1 سال کے لیے، ہیڈ آفس سے اسپیشل پرمیشن لے کے اس کو 9% جو ایڈوانس انٹرسٹ تھا وہ اس کو پے کر دیا۔ 1 لاکھ ریال، 2 لاکھ ریال، 2 لاکھ ریال پہ 9%، 9 اور 9 18,000 ریال مانی۔ صاحب صاحب نے ایسے کیا کہ 18,000 اس کو لا کے ٹیبل پہ رکھ دیا، کہا کہ یہ تمہارا فائدہ ہے۔ پریشان ہو گیا۔ صاحب صاحب نے کہا ایسے کرتا ہوں، اب یہ تمہارا فائدہ بھی میں فکس میں ڈالتا ہوں 9% پہ۔ جب اس کا فائدہ بھی 9% فکس پہ ڈالا، چونکہ اب اسے ایڈوانس مل گیا تھا، اب اسے انٹرسٹ ملنا تھا 2,18,000 پہ 9%، پہلے اسے 2 لاکھ پہ ملنا تھا، اور وہ 9.25 کو بھی کراس کر جانا تھا۔ بڑا خوش ہوا۔ صاحب صاحب نے اسے گھیر لیا، تو
ہی واز این آئرن مین. مجھے یاد ہے سوار میں ڈیولپمنٹ کا کام جاری تھا تو فیکٹریز کو چیکس ملتے تھے. پاکستانی نیس پاک کمپنی وہاں کام کر رہی تھی. لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے تھے، لوگوں کے باغیچوں سے، نخل کہتے ہیں باغ کو، وہاں سے روڈیں نکلنی تھی تو کافی اماؤنٹ ملتی تھی. تو وہ ان چیک کی کلیکشن، ان کو کلیئر کروانا. مجھے یاد ہے وہ صبح صبح مسکر نکل جاتے تھے اسپیشل کلیئرنگ کے چیک لے کے. اس وقت سینٹرل بینک سوار میں نہیں تھا، سوار میں سینٹرل بینک کی برانچ نہیں تھی. ہم جتنا بھی لین دین کرتے تھے چیک لے جاتے تھے، جس بینک کا ہوتا وہاں سے پیسے لے کے آ جاتے، ساتھ ایک شیڈیول لگا لیتے تھے. تو انہوں نے بڑی محنت کی. ایک دو لڑکا عمانی تھا، ایک سعید لڑکا تھا غدفان، ہم سے کوئی 30-31 کلومیٹر دور. وہ سلطان قابوس کے پاس کام کرتا تھا. اسے 1 کلو گولڈ گفٹ ملا. مجھے یاد ہے کہ وہ سیف صاحب کا بڑا دوست تھا. تو اس نے کہا مدیر یہ تم اپنے پاس رکھو. ہمیں بھی موقع مل گیا 1 کلو سونے کی اینٹ دیکھنے کا. وہ ہمارے کیش سیب میں پڑی ہوتی تھی. عمانیز ان پہ بہت اعتماد کرتے تھے. ریپوٹیشن بڑا ورک کرتی ہے. اگر آپ لائل ہیں، ہارڈ ورک ہیں. ایک ان سے پہلے ہوتے تھے شاہ صاحب، سیف صاحب کے آنے سے پہلے. وہ پاکستانیوں کو زیادہ یہی پتہ تھا یہ شاہ صاحب کا بینک ہے. UBL کوئی بھی نہیں کہتا تھا، بینک مان تجاری یا کمرشل بینک کوئی نہیں کہتا تھا، کہتے شاہ صاحب کا بینک ہے. ہم پاکستانیوں نے بڑی محنت کی. ایک ایک دن کی ہماری ریمیٹنس جو پاکستان آتی تھی وہ 10 سے 15 لاکھ کی ہوتی تھی، کیونکہ ڈرافٹ میں ٹائپ کرتا تھا. ہم نے اپنی کنٹری کی بہت خدمت کی ہے، لیکن اس کا صلہ کچھ نہیں ہے، کوئی صلہ نہیں ہے، نہ ہم کو نہ ہمارے بچوں کو. ہمیں پتہ ہے کہ سیف صاحب ہمیں ڈیروں پہ چھوڑ آتے تھے. ہم پاکستانیوں کے ساتھ، سیف صاحب بھی پاکستانیوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے انہی کے ہاتھوں کی بنی روٹی کھا کے، تاکہ وہ پاکستانیوں کو محسوس نہ ہو کہ یہ بینک میں کام کرنے والے کوئی اور جہان کی مخلوق ہے، ان سے گل مل جاتے. پھر ہم نے یہ رکھا ہوا تھا کہ جو پاکستانی بینک میں آتا اسے ہم فل سروس دیتے، اسے اپنائیت کا احساس دلاتے. یہاں بینک میں چلے جاؤ تو کچھ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. یہاں معذرت کے ساتھ جو بینکر ہیں وہ باڈی لینگویج سے بینکر نہیں لگتے. ہاں اپنی بات چیت سے، خلیے سے وہ آفیسر ضرور لگتے ہیں، روب داب جھاڑنے والے. اگر آپ ایسے ہی کپڑے پہن کے چلے گئے ہیں پھٹے پرانے، شلوار قمیض آرڈنری، تو بس آپ کو وہ تنخواہ دیں گے. میرے ساتھ اتفاق ہوا، میں بینک کا نام نہیں لوں گا. عید کا دن تھا، باہر سے پیسے آئے تو میں لینے گیا. کہتا نہیں جی آپ کے پیسے نہیں آئے. ایک دو لیڈیز آئیں، ان کو بھی کہا جی پیسے نہیں آئے. میں سیدھا مینیجر کیبن میں گیا، میں نے اپنا تعارف کرایا. میں نے کہا سر آپ مجھے یہ بتائیں، باہر رش لگایا، آپ مینیجر آپ کیبن میں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہتے جی آپ مجھے کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک آپ کا ویلیوڈ کسٹمر ہوں، میں اباؤٹ 65 ایئر ایک سٹیزن ہوں، مجھے چیئر دو، مجھے سٹیزن کا کاؤنٹر بتاؤ کدھر ہے. وہ پریشان ہو گئے، کہتے کیا پرابلم ہے؟ میں نے کہا میں اسٹاف کے پاس گیا ہوں، میری باہر سے اماؤنٹ آئی ہے، اس کا مطلب ہنڈی کے ذریعے آئے تو گھر پیسے ملتے ہیں، اگر بینک میں آئے تو آپ اس طرح کسٹمر کو ذلیل کرتے ہیں. میں نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. خیر وہ تھوڑے سے خفا بھی ہوئے لیکن تھوڑے امپریس بھی ہوئے. انہوں نے کہا یہ بندہ، میں نے کہا سر میں ایکس بینکر ہوں، جو بینکر ہوتا ہے وہ اس طرح ٹریٹ نہیں کرتا. ہی از سٹنگ ٹو سالو دا پرابلم ناٹ ٹو کریٹ دا پرابلم. نہیں آپ مجھے بتائیں. میں نے کہا میرے سامنے 2 لیڈیز واپس گئی ہیں جس کو انہوں نے نہ کیا. کل عید ہے، چھٹیاں ہیں، وہ بیچاری کیسے مینیج کریں گی اپنے اخراجات؟ بچے اس نے 2 انگلی میں ایک ادھر پکڑا ہوا تھا. آپ کو ذرا خدا کا خوف نہیں ہے؟ خیر انہوں نے مجھ سے جو چیک ڈیجٹ سے خفیہ کوڈ وہ لیا
میرے آئی ڈی کارڈ کی کاپی لی، خود اس لڑکے کے پاس گئے، مجھے کہتے ہیں میرے کیبن میں بیٹھو، خیر آدھا گھنٹہ بیٹھا، پھر میں نے پوچھا، پھر کو 15 منٹ کے بعد مجھے لا کے انہوں نے پیمنٹ دے دی۔ میں نے کہا سر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی برانچ میں جتنا کام ہے کم سے کم میں دیکھ رہا ہوں 15 بندے بیٹھے ہیں، یہ 8 بندوں کا کام ہے جو 15 کر رہے ہیں اور وہ بھی نہیں کر رہے۔ You should declare emergency in the branch when the next day are the holidays. The next day is Eid. You sit and solve the problems. 3-4 کیش کے کاؤنٹر کھولیں آپ کو پہل ویل ان ٹائم آپ کو مینیج کرنا چاہیے۔ خیر یا تو نئے نوٹ بھی لینے جاؤ تو نہیں دیتے۔ مجھے یاد ہے کہ عید کے دنوں میں میری ڈگی میں نئے نوٹ ایک باکس میں پڑے ہوتے تھے گاڑی کی، اور بلیو کہ میں خود پاکستانیوں کی دکانوں پہ اور جو ہمارے اچھے کسٹمر تھے عمانیز، ان کے گھروں میں جا کے خود پیسے ان کو دیتا تھا اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ ہم ڈور سٹیپ سروس پرووائڈ کرتے تھے۔ ایک جو بینکر ہے وہ اس کو آپ دوسروں سے میچ نہیں کر سکتے، اس کو وابڈا، نادرا، اسکول، یہ دوسرے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، سوئی گیس، کسی سے نہیں میچ کر سکتے۔ ایک بینکر نیٹ اینڈ کلین مین آف ورڈز ہوتا ہے، اس کے اپنے ایتھکس اور ایٹیکیٹس ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پھر بات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔